أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد فاز واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد زل وغوى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وجناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر انگنت ناتعداد بے شمار درود و سلام. قرآن مجید کا جو حصہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے اس کا آسان ترجمہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات کہلوائی میرا راستہ کہ جس راستے پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے ہیں اور جس کی طرف دعوت دیتے ہیں وہی سیدھا ہے اور اسی راستے کی پیروی کر. موضوع کی مناسبت سے میری گفتگو دو حصوں پر مشتمل ہوگی. پہلا حصہ اس میں تنقید ہوگی اور دوسرے حصے میں بسم اللہ تعالی اصلاح کے حوالے سے ہم باتیں کریں گے. اس وقت دنیا بھر میں جو فرق اسلامیہ ہے اسلامی گروہ ہیں وہ اشاعرہ ہو ماتریدیہ ہو مرجیہ جہمیہ معتزلہ اہل حدیث غیر اہل حدیث اہل سنت غیر اہل سنت وہابی یا کوئی قبوری وہ فکری طور پر چار گروہوں میں تقسیم ہو چکی ہے. تمام فرق اسلامی پہلا گروہ جن پر ہمیشہ سے نظریہ ضرورت غالب رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں منافقین کے نام سے یہ جماعت پہچانی جاتی ہے اور آج کے دور میں ماڈریٹ اسلام روشن خیالی جدید حالات کے مطابق اسلام کی جدید تعبیر کلام اللہ کا ہے لیکن اس کی تشریح اور تفسیر یہ علماء سو جن کو اسلامی اسکالر کہا جاتا ہے
وہ اپنی من مانی اور اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اور ان کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ صرف ایک ڈاکیے کی ہے کہ جس نے کتاب اللہ تعالیٰ سے وصول کی اور امت کو یہ کتاب لے کر چلے گئے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفسیر اور تشریح کی ہے وہ وقتی تھی جو اس دور کے لیے محدود، اسے عالمگیر نہیں کہا جا سکتا، نہ تمام زمانوں کے لیے ہے، نہ تمام اوقات کے لیے ہے، اور نہ تمام رنگوں اور نسلوں کے لیے۔ دوسرا جو گروہ ہے وہ ہے جن پر فکر خوارج کا غلبہ ہے۔ من لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، یہ آیت کریمہ پڑھیں گے، اور آیت کریمہ پڑھنے کے بعد مسلمان حکمرانوں کی تکفیر، افواج کی تکفیر، پولیس کی تکفیر، شاید آپ تکفیر کے لفظ سے واقف نہ ہو، کہیں گے کہ یہ مسلمان حکمران کافر ہے، مسلمان افواج کافر ہے، مسلمان جو پولیس ہے وہ کافر ہے، اور علماء وہ بھی کافر ہیں، اور جو ان کی اقتداء کرنے والے وہ بھی کافر ہیں، اپنے سوا دنیا کے تمام فرق اسلامیہ کو وہ کافر سمجھتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ یہ واجب القتل ہے، ان کے اموال حلال ہے، عورتوں سے جبری زنا کرتے ہیں، اور بعد میں کہتے ہیں یہ تو ہماری لونڈیاں ہیں، ہم نے ان کو گرفتار کیا، لوگوں کے گھروں میں داخل ہوتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، مسلمان بچیوں سے ریپ کرتے ہیں، ظاہر جو گیٹ اپ ہے وہ بھی شرعی ہے، داڑھی ہے، سلوار نصف پنڈلی پر ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں بتایا تھا کہ میری امت کا بدترین طبقہ ہوگا، دین سے ان کا دور کا بھی تعلق نہ ہوگا، اور یہ فکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ظاہر ہوئی۔ اللہ کے نبی کو ایک شخص نے کہا، اے یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ عدل کریں، اللہ کی قسم ہے اس روئی زمین پر تمام اشخاص میں سے اللہ کے بعد سب سے بڑے عادل ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا مجھ سے بڑھ کر کون عدل کرنے والا ہے؟ خبردار کیا اس کی نسل میں سے ایسا شخص ہوگا جس کا بازو عورت کے پستان کی طرح ہوگا۔ باتیں بڑی اچھی کریں گے، اسلامی انقلاب کی، خلافت کی، توحید کی، مسلمانوں کے غلبے کی، تاکہ صلاتکم ما صلاتی، نمازیں ایسی پڑھیں گے لمبی لمبی کہ تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، اپنے روزوں کو ان کے روزوں سے حقیر سمجھو گے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ ان کے حوالے لے کر آئے کہ سڑک پر کھجور گری ہوئی، ایک خارجی اٹھانے لگا تو کہتے ہیں حرام ہے، اگر یہ تو نے کھائی تو تو کافر ہو جائے، مخلد فی النار رہے گا۔ اتنا تقویٰ ہے، زہد و تقویٰ، لیکن حقیقت کیا ہے؟ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول میں نے پوچھا علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا وہ اچھے خیر پر ہے، اسی بات پر ان کو جھگڑا اور بڑی بے دردی سے ذبح کر دیا۔ اب یہ جو فکر ہے یہ امت میں رہے یہاں تک کہ محمد ابن عبداللہ المہدی وہ ظاہر ہو گئے جو امام منتظر ہے۔ یہ دوسرا گروہ ہے۔ تیسرا گروہ، بڑی معذرت کے ساتھ میری یہ بات شاید کسی کی دل آزاری کرے لیکن یہ حقیقت ہے، وہ تیسری فکر ہے تقارب ادیان کی۔ بات اتباع رسول کی ہے، اتباع رسول سے پہلی فکر کے لوگ بھی آئی، انہوں نے منصب رسالت کو نہ سمجھا نہ جانا۔ یہی وجہ ہے
کہ ان کی زبانیں جب بھی زہر اگلے گی حدیث اور سنت کے خلاف نکلے گی. اور جو دوسرا گروہ ہے فکر خوارج کا، 2 ماہ پہلے جامعہ محمدیہ میں والدین اپنے جوان بیٹے کو لے کر آئے. وقت کے مطابق میں 8 بجے جامعہ پہنچتا ہوں. مجھے جامعہ والوں نے فون کیا کہ آپ آج جلدی آ جائیں. نماز فجر کے بعد فون آیا کہ آپ فوراً جامعہ میں آئے، کوئی ایسا کیس آیا ہے جو آپ کی طرف ریفر کیا گیا ہے. میں آیا. بزرگ ان کی عمر 70 سال کے قریب تھی اور اسی عمر میں ان کی زوجہ محترمہ تھی. بیٹا جو ہے اس نے لندن میں بیٹھے ہوئے قریشی خلیفہ اس کی بیعت کی ہے، اور من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، یہ آیت پڑھ کر سب سے پہلے کفر کا فتویٰ اپنے باپ اور ماں پر لگایا، بہنوں اور بھائیوں پر لگایا. اور وہ کہتے ہیں کہ اس نے بندوق خریدی ہے، کہتا ہے کہ میں اپنی بہنوں کو قتل کر دوں گا، وہ کافروں کے پاس رہ رہی ہیں، نکاح نہیں زنا ہے، اور مجھ پر واجب ہے کہ میں ان کو اس عمل سے باز رکھوں یا ان کو قتل کر دوں. انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ہم تیری بات علماء سے کرواتے ہیں، تو کتاب و سنت کی بنیاد پر جو بات ہے اسے سمجھ، اسے اختیار کر. کہنے لگا ٹھیک ہے کروائیں بات. اب اس نے آیت کریمہ پڑھی. میں نے تفسیر سمعانی پیش کی. امام سمعانی رحمہ اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں کہ اس آیت سے خارجی یہ استدلال کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو قرآن مجید کو ویسے سمجھنا ہے جیسے نبی پاک نے سمجھایا اور آپ کی جماعت نے سمجھایا. میں اس کی مثال دے دیتا ہوں. سورۃ سجدہ کے اندر جو لفظ فسق ہے یہ کفر بوا کے معنی میں استعمال ہوا ہے. فسق جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ فاسق ہے، تو ہمارے عرف میں مراد اس سے یہ ہے کہ یہ زانی، شرابی، کوئی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. لیکن قرآن مجید میں 2 مقام ایسے ہیں کہ جہاں کفر کا معنی فسق اور فسق کا معنی کفر ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا. اب یہاں فاسق سے مراد وہ ہے الَّذِي خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ، یا کافر و حتما جو پکا کافر ہے. اب خوارج نے اس آیت کو بنیاد بنایا. صحابہ کرام نے جو اس کا معنی اور مطلب بیان کیا اسے نہیں لیا، رسالت سے رہنمائی حاصل نہیں کی. انہوں نے ظاہری معنی لیا کہ جو فاسق ہے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، لہذا نتیجہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب مخلد فی النار ہے. اب یہ مطلب ہے حکم ایمان اللہ فاولئک هم الکافرون کا جب میں نے تفسیر پیش کی کہنا میں کی جاننا امام سمعانی ہوں، میں کیا سمجھتا ہوں امام سمعانی کو، یہ کوئی نبی رسول ہے؟ مجھے میرے والدین لے کر آئے ہیں، بات قرآن حدیث سے ہو. میں نے کہا اچھا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر میں نے پیش کیا کہ اس سے مراد فاسق ہے، ملت اسلام سے خارج کافر نہیں ہے. کہتا ہے یہ تو سیابی کی بات ہے، میں تو سیابی کا کلمہ پڑھے. عبداللہ بن عباس نبی رسول ہے. میں نے اسے سمجھایا کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جب صحابی وہ باتیں کہتے ہیں تو لا محالہ انہوں نے وہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوتی. اسے حکمت مرفوع کہا جاتا ہے. ثواب بتا دینا، صحابی کہتا ہے اس عمل کا اتنا ثواب ہے، اس عمل کا اتنا گناہ ہے، مستقبل کی کوئی خبر ہے، ماضی کے حوالے سے کوئی چیز ہے. تدریب الراوی
اس کے اندر یہ تفصیل موجود ہے. لیکن آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے دماغ میں ایسی گرہ قائم ہو جاتی ہے، لا یکاد یفقہون قولا، بات سمجھ پاتے نہیں. کہتے میں کیا جانتا ہوں حکم مرفوع کیا ہے، یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. مجھے تو قرآن حدیث دکھائے. میں نے اسی معنی میں حدیث مسند احمد سے دکھا دی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ نبی پاک کی بات قرآن کے خلاف ہے، میں نہیں مانتا. آپ یہ جانتے ہیں کہ خوارج میں سب سے غالب وہ لوگ ہیں جس طرح پہلے لوگ نبوت و رسالت اس سے ناواقف ہیں اور اسے سمجھ نہیں پاتے، اسی طرح یہ دوسرا طبقہ ہے، یہ خوارج جن پر فکر خوارج غالب ہے. وہ کہتے ہیں ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسی باتیں کی. اور مجھے کیا لگا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈر. ڈرتے نہیں تھے نا، تبھی تو اللہ نے کہا اللہ سے ڈر. اب جو تیسرا طبقہ ہے تقارب ادیان، دل اداری مقصد نہیں ہے. دنیا کے اندر یہ بڑی مؤثر قوت ہے، بڑا خوشنما جملہ ہے، بڑی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ سادہ لوگ جو ہیں وہ ان کے دامے تزویر میں پھنس جاتے ہیں. پہلا جملہ، امت پٹ رہی ہے، ہم اپنے مشترکہ مقاصد کے لیے ایک ہو جائیں. اب یہ جو مشترکہ مقاصد کے لیے، فوائد کے لیے ایک ہونے والی بات ہے، پاکستان میں جماعت اسلامی اس رستے پر گامزن ہے، اور عرب میں جو اخوان المسلمین ہیں وہ اسی رستے پر چلتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ شیعہ کے وہ گروہ جن کے کافر ہونے پر امت کا اجماع ہے، سلف اور خلف میں، متقدمین اور متاخرین میں جن کے کافر ہونے میں ایک ذرہ بھی اختلاف نہیں، جیسے رافضی ہے، امام ابو زرع، امام عبدالرزاق جو صاحب مصنف ہے، اور پھر متاخرین سے بھی پیچھے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھا ہے اب رافضی و کافر ہو. لیکن یہ تقارب ادیان جو ہیں اس پر چلنے والے بے شمار آیات احادیث اپنی مرضی سے اس کی تفسیر کریں گے. سید قطب کی جو تفسیر ہے وہ اس کے شخصی خیالات کا مجموعہ ہے، تو تفسیر معصور نہیں ہے. وہ تدبر قرآن ہو یا وہ تبیان قرآن ہو، وہ کیسے کچھ نما نام کیوں نہ ہو، اس کے اندر ان کی اپنی سوچ فکر ہے جس کو دین کے نام پر لوگوں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں. اور وہ تشریح جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں کی ہے، اس تشریح کو لوگوں سے اوجھل کرنا چاہتے ہیں، اور لاشعوری طور پر ان کی جماعت کے جو افراد ہیں انہوں نے سید ابو الاعلی مودودی کو اور ان لوگوں کو منصب نبوت اور رسالت پر بٹھایا ہوا ہے. اور میں ان سے اکثر یہ سوال کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے ان کی بڑی خوبیاں ہوگی، کوئی تو سید ابو الاعلی مودودی کی غلطی ہے، وہ تو ہمیں بتا دے کہ ان سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے. جواب خاموشی. تو یہ تقارب ادیان جو ہے کہ مشترکہ مقاصد کے لیے ہم ایک ہو جائیں، کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ گجرانوالہ شہر میں ہمارے جو شہر کے ڈی سی او تھے ان کا نام امین ہے، آج کل وہ فیصل آباد میں ڈی سی او ہے. انہوں نے علماء کو جمع کیا محرم سے پہلے، اتحاد اور اتفاق، اپنا چھوڑو نہ کسی کو چھیڑو نہ. ایک کلمہ کفر ہے. کھانا بھی بڑا اچھا پکا ہوا تھا، مجھے بھی دعوت دی انہوں نے، بڑے علماء تھے، سب نے کہا کہ اتحاد اتفاق، اور سب کو بڑی جلدی تھی کیونکہ کھانے کی خوشبو سب کو بے چین کر رہی. مجھ سمیت، یہ نہیں کہ میں باہر نکلا.
جب میری باری آئی میں نے کہا یہ جتنے بھی خوشنما جملے بولے گئے ہیں جھوٹ کے سوا کچھ نہیں. میں نے کہا ڈی سی او صاحب عمر صدیق آپ کی ماں کو گالی دے قانون حرکت میں آ جائے. اور حبیبہ تو حبیب اللہ زوجۃ رسول اللہ عفیفہ مصفہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کے دور میں بھی مفتی اور محدثہ تھی اور آپ کی وفات کے بعد 3 لوگوں تک پہنچانے والی. اور اللہ نے جو غلبہ دین کے زار میں اسباب رکھے ہیں رسالت کے بعد صحابہ کرام میں سے وہ ہستیاں جو سب سے بڑھ کر دین کی خدمت کرنے والے ان میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلا. اور یہ طلباء تشریف فرما ہے یہ تو ماشاءاللہ ہم سے بھی بڑے فاضل ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے شک کا وزار ہے. لیکن آپ اس بات کو دیکھیے عقائد فضائل مسائل اخلاقیات دین کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں آپ کو سیدہ عائشہ کی روایات نہیں ملیں گی. اب ایک شخص کہتا ہے کہ وہ مومنوں کی ماں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کے ذریعے دنیا کے اندر دین کو غالب کیا دین پہنچایا ہے. ثلث دین کی راویہ دین کا تیسرا حصہ جو ہم تک پہنچا ہے یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعہ پہنچا. اور اللہ کی قسم ہے دین میں ان کی جو رغبت تھی وہ رغبت صحابہ کرام سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شخصیت کے سوا یہ مبالغہ نہیں یہ حقیقت ہے. جو سیدہ عائشہ میں رغبت تھی وہ کسی اور میں نہیں. میں اس کی مثال دیتا ہوں مثالیں تو بے شمار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے بائیکاٹ کیا. ان کنتم تریدن الحیات الدنیا وزینتہا قرآن مجید کی یہ آیات اس واقعہ کے تناظر میں نازل ہوئی. اب سب پریشان تھے ازواج النبی بھی اور اصحاب النبی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے تشریف لائے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس. اب فرد محبت میں لوگ شریعت کو بھول جاتے ہیں دین کو بھول جاتے ہیں. لیکن فرد محبت میں سیدہ عائشہ پہلا سوال اللہ کے نبی سے کیا ہے. آپ نے تو کہا تھا 1 مہینہ بائیکاٹ کروں گا 29 دن ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی مہینہ پورا بائیکاٹ کرا گا تو دن تے 29 ہوئے. اردو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کہا تھا 1 مہینہ بائیکاٹ اور دن 29 ہوئے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امت کو مسئلہ مل گیا اشار ہاکذا و ہاکذا. مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے اور 30 کا بھی ہوتا ہے. بڑی ایسی مثالیں ہیں. تو سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک شخص گالی دینا حلال سمجھتا ہے. دیکھیں ہمارے اسلاف نے بڑی بہترین بات عقائد کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ ایک شخص کا یہ نظریہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سب جنتی ہیں. لیکن ان میں سے کسی ایک صحابی کا برائی کے ساتھ ذکر کرتا ہے وہ اہل سنہ سے خارج ہے باوجود کہ اس کا عقیدہ ہے کہ صحابہ جنتی ہیں. لیکن ایسا شخص جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو گالیاں دینا حلال سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں کافر تھے, اس کے کافر ہونے میں کبھی بھی کسی کو کوئی تردد نہیں رہا. تو دونوں کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوی. ایک قبر کا پجاری, ایک اللہ کی توحید کو ماننے والا, ایک علی اجمیری کے دربار کے پتھروں کو کنکریوں کو مقدس سمجھتا ہے, اور ایک یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ انشاءاللہ موقع ملا تو بلڈوزر پیر کے دیتے کھانو ٹھنڈک پہنچاوا گے. کیسے ہو سکتے ہیں؟ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے.
یہی وجہ ہے کہ منصب نبوت اور رسالت کے یہ 3 گروہ کھلا باغی ہیں. پہلے ماڈریٹ اسلام، دوسرا فکر خوارج کے حامل، تیسرے تقارب ادیان، اور جو ان کے مذمومہ آئمہ ہیں لاشعوری طور پر ان کو منصب نبوت اور رسالت پر بٹھایا ہوا ہے. ان کو نہیں پتا قرآن، بخاری، مسلم، یہ حدیث کی کتابیں کیا ہیں. وہ تو جانتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں اور انہی کتابوں پر وہ امت کو ٹھیک کرنے کی فکر لیے بیٹھے ہیں. قیامت کی صبح آ سکتی ہے پر یہ ان کی جو خواہش ہے یہ کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی. اب میں تھوڑی تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں. پاکستان کے اندر کچھ افراد ہیں جو مال کے لیے، اقتدار کے لیے، امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ماڈریٹ اسلام کے علمبردار ہیں، جن میں طاہر القادری بھی آج کل شامل ہے، جاوید غامدی بھی ہے، ڈاکٹر عامر لیاقت بھی ہے، اور ایسی باتیں کرتے ہیں کہ انسان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں جل کر کوئلہ ہو جاؤں اس سے پہلے کہ میں نے یہ بات سنی ہوتی. میں مثالیں دے دیتا ہوں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو گناہ بتایا، ایمان کا تقاضا کہ ہم اس سے رک جائیں. یحل اللہ الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، ہم ان سے رک جائیں، اسی میں اللہ کی رضا ہے. اور صحابہ کرام کا یہی منہج تھا، لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر قضائے حاجت کے لیے بیٹھے تو ان کے اندر یہ رغبت تھی کہ بدون حاجہ اسی جگہ بیٹھ گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی یہاں بیٹھے تھے، آپ کی اتباع میں ہم یہاں بیٹھے. اب ان کے افکار، داڑھی نہیں رکھی، کیوں نہیں رکھی؟ کہتا ہے میری غلطی ہے، گناہ ہے. ہمارے استاد حافظ عبدالمنان نور پوری رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ داڑھی مڑا کر اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اچھا کیا اور میں سونا ہو گیا ہوں تو بات کفر تک ہے، اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ گناہ میں نے کیا ہے تو ایمان ہے. لیکن اب جو دین لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اس میں جو گناہ ہیں ان کو نیکیاں بنا دیا گیا ہے، اور جو نیکیاں ہیں ان کو گناہوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے. کہتے ہیں کہ عورت کے چہرے کا کوئی پردہ نہیں، ہمیں الفاظ دکھاؤ. اس کے بعد بات آگے چلتی ہے. یہاں تک اگر بات رہتی تو شاید اس میں گنجائش ہوتی، لیکن بات اس سے آگے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چھاتیوں کو ڈھانپنے کا حکم دیا اور سطر، تو اگر عورت اپنی چھاتی پر بریزر پہن لے، کپڑا رکھ لے، باندھ لے اور چٹی استعمال کر لے تو جو سطر ڈھانپنا فرض تھا اس پر اس نے عمل کر لیا. اور یہ باتیں اسلام کے نام پر لوگوں کے سامنے پیش ہو رہی ہیں. اسلام کے نام پر شراب کہتے ہیں پیئے، کدھر لکھا ہوا ہے حرام ہے؟ حرام کا لفظ ہمیں دکھائیں، دکھاؤ ہمیں قرآن سے حرام کا لفظ. اگر ہم حدیث سے ان کو الفاظ دکھائیں، کہتے ہیں چھوڑے حدیث کو، سنت کو، یہ تو 300 سال بعد لکھی جانے والی ہے. اور اتباع سنت کا جذبہ رکھنے والوں یہ سنو، ہمارے نزدیک جن ذرائع سے قرآن امت تک پہنچا ہے انہی ذرائع سے نبی کی سنت اور حدیث امت تک پہنچی، اور جن ذرائع سے قرآن محفوظ ہے انہی ذرائع سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت بھی محفوظ ہے. یہی وجہ ہے مرد و زن کا جو اختلاط ہے، کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، کہاں منع ہے؟ اور پھر یہاں تک کہ اپنے شاگردوں کو کہہ دیا کہ میرے نزدیک تمہاری جو مینٹلٹی پاور ہے یہ ذہانت ہے،
ذہنی جو ارتقا ہے یہ صحابہ سے بڑھ کر ہے۔ وہ کیسے؟ کہتے ہیں جی دیکھیں فزکس، کیمسٹری، بایو، میتھمیٹک، اس کے اندر ہم پھر پی ایچ ڈی۔ صحابہ کرام تو ان چیزوں کو نہیں جانتے۔ اب یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ جب لوگ اس بات کے لیے اپنے ذہنوں میں جگہ رکھیں گے تو ان چیزوں میں تو نبی پاک بھی ماہر نہیں تھے، تو نعوذ باللہ پھر یہ رسول سے بھی بڑھ کر ہے گاندھی یا یہ افراد جو ہے۔ اصل جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ رشیا نے افغانستان پر حملہ کیا گرم پانیوں تک اپنی رسائی کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ذریعہ اپنے فضل و کرم سے مجاہدین کو یہ توفیق دی، انہوں نے اس قوت کو توڑا، لڑتے رہے، رشیا کے ٹکڑے ٹکڑے۔ اب جب اس نے خواب دیکھا کہ میری حکومت پاکستان پر ہوگی، ادھر انڈیا اور ادھر رشیا، کوئی پاکستان نہیں، کوئی افغانستان نہیں، اس نے لوگوں کے اندر اپنے نظریات کو پھیلانے کے لیے اس وقت جو تاریخ کھڑی کی تھی وہ تھی غلام احمد پرویز کی تاریخ، طلوع اسلام، کہ پاکستان کا ہر تیسرا پڑھا لکھا شخص انکار حدیث کا شکار، لاکھوں سے بڑھ کر چھوٹی بڑی کتابیں شائع کی گئیں، اسکول ٹیچر، وکلاء، پڑھے لکھے افراد، پروفیسر پھیلا دی گئی، اور جو الیکٹرانک میڈیا تھا اس دور میں، جرائد، رسائل، اخبار، انہوں نے بھی اس چیز کو بڑا فوکس کیا۔ لیکن ہوا کیا کہ جب رشیا اسے شکست ہوئی تو یہ تاریخ جو ہے یہ بھی زمین بوس ہو گئی۔ اب اس وقت سپر پاور اور وقت کا طاغوت وہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا پر میرا قبضہ اور ان کے ذہنوں پر بھی میرا قبضہ۔ اس نے ایسے نام نہاد اسلامی اسکالر کھڑے کیے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو خبردار کیا تھا، ذلوا فاضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ شراب پیو کوئی گناہ نہیں، مرد و عورت کا جو اختلاط ہے، زنا، کہتے نہیں کوئی گناہ نہیں۔ یہ مولوی کہتے ہیں رجب کی بات کی طرح رجب، اگر باہم برائی کرتے ہیں کوڑے بھی ایسی لگانے جیسے شاباش آپ دے رہے ہیں، اور اگر لذت کا کوئی غیر فطرتی ذریعہ آپ اختیار کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس پر بھی کوئی سزا ہے ہی نہیں۔ سرے سے وہ مادر پدر آزادی جو یورپ میں ہے، منصب نبوت اور رسالت کو ڈیگریڈ کر کے، حدیث اور سنت کا استخفاف کر کے مسلمانوں کے اندر اسلام کے نام پر اسلام کی نئی تعبیر کی صورت میں وہ ساری بے حیائی عام کی۔ اب آئیے جو چوتھا طبقہ ہے، پہلا طبقہ ہے جو ماڈریٹ اسلام کے نمبردار ہے، اور امریکہ جو ہے یہ پاکستان اس پر قبضہ چاہتا ہے، اور پوری دنیا کا جو کفر ہے نا اس کا صرف ایک نقطہ ہے، وہ کیا ہے کہ پاکستانی فوج کو کرش کرے، پاکستانی فوج کو، پاکستانی قوت جو ہے اس کو توڑا جائے، ایٹم بم اس پر قبضہ کیا جائے۔ طالبان کو کھڑا کر دیا، انڈین طالبان، امریکن طالبان، ہاں اصل لوگ بھی ہیں جو اصل اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والے، لڑنے والے ہیں۔ نقصان کس کا ہو؟ چھری جو ہے یہ خربوزے پر گرے یا خربوزہ چھری پر، نقصان خربوزے کا ہو۔ اب دونوں نے بھان لیا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو تینوں گروہ ہیں ہر دور میں اللہ کے نبی کے دور سے لے کر آج تک ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف یہود و نصارہ کے اعلیٰ کار رہے، ان کے ہاتھوں استعمال ہوئے، اور آج امریکہ ان کو وسائل دے رہا ہے
اور یہ اسلام کی نئی نئی تعبیرات کر رہے ہیں. سن لیں، یہ اللہ کا کلام ہے. اس کلام کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از خود اپنی مرضی سے نہیں سمجھ سکتے. یہ کوئی بات خطابانہ جوش میں نے نہیں کہتی، اس کو پھر سنیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کلام کی تعبیر اور تشریح خواہش نفس پر اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. اس کی تشریح اور تفسیر جو ہے یہ اللہ اپنے نبی کو خود سمجھاتا ہے. جیسے حکیم السرائے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جا کر وقت بتائے اور طریقہ بتائے. نامزید صورت میں انبیاء علیہ السلام اجتہاد بھی کرتے ہیں، اور ان کا اجتہاد اگر عند اللہ مقبول ہو شریعت کا حصہ ہے، اور اس اجتہاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ بدل بھی دیتے ہیں. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، یا دوسری آیت کریمہ ہے لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب علیم. تو میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت ہے وہ عربی تھی. قرآن مجید سب سے بڑھ کر سمجھنے کی استعداد ان کے اندر موجود تھی، لیکن اکثر اوقات اس کتاب کو سمجھنے کے لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کے محتاج تھے. جیسے کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. کھاؤ پیو، کالا دھاگا سفید دھاگے سے واضح ہوتا ہے. صحابی نے تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھ دیے، کھاتے رہے پیتے رہے، کھاتے رہے پیتے رہے. تکیا چوچوں کو دیکھا، چٹا دھاگا کالا دھاگا وکھرا ہوا کہ نہیں. میں اردو میں بتا دیتا ہوں، یہ جملہ پنجابی میں کہنے سے ذرا مزہ لذت محسوس ہوتی ہے. تکیہ اٹھا کر دیکھتے تھے کہ کالا اور سفید دھاگا یہ ممتاز الگ الگ ہوئے، حتیٰ کہ دن چڑھ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب یہ بات پیش ہوئی، فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک مسکرائے اور آپ نے کہا یہ جو نظام افق ہے یہ تیرے تکیے کے نیچے آ گیا تھا. کوئی تکیہ چوک چوک ایتھوں چیک کرنا دن چڑھیا کہ نہیں چڑھیا. کیسے سمجھ سکتے ہیں نبوت اور رسالت کے بغیر؟ اور یہ نبوت اور رسالت کوئی کتنا ہی اتقا ہو اولا عالم کیوں نہ ہو، اللہ کی قسم ہے وہ نبی رسول نہیں بن سکتا. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، انسانوں میں سے انبیاء کا انتخاب اللہ کرتا ہے. نہ خود بن سکتے ہیں اور نہ کوئی لوگ کسی کو بنا دے کہ جناب آپ کو ہم نے نبی رسول بنا دیا. ایسے نہیں ہوتا. تو منصب نبوت اور رسالت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منتخب کرتا ہے، چنا ہوا ہے. اور پھر نبی کا کام یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات دے اور لوگوں کو دے دے اور خود اپنے گھر چلا جائے. نہیں، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے میرے نبی، ہم نے جو آپ کی طرف نصیحت نازل کی ہے آپ اس کی تبیین اور تشریح اور تفسیر کریں. عمل کے ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اور پھر اللہ کے نبی نے پوچھا حل بلغت، صحابہ نے کہا بلغت تھا، بات صحیح تھا، ونصحت امتک. اور یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذلک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب یہی تھا کہ کتاب لے اور لوگوں کو دے. شریعت ساز تو اللہ ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں. لیکن آج فکر خوارج کے جو حامل لوگ ہیں کہتے ہیں نہیں قانون سازی نہیں کر سکتا. ڈبل سواری پر حالات کے پیش نظر کوئی پابندی لگا دے کہتے ہیں کافر ہو گئے. قانون سازی کی ہے، قانون ساز تو اللہ ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے پہلے قانون ساز ہے، شریعت ساز اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا یہی منہج تھا کہ آپ کا انتخاب اللہ نے کیا ہے اور اللہ کا پیغام جو آپ پر نازل ہوتا ہے
آپ خواہش نفس سے اس کی تبیین تشریح نہیں کرتے، بلکہ اس کی تبیین اور تشریح یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اچھا، یہ جو تبیین اور تشریح ہے، یہ کیا بھکتی تھی؟ یہ مسئلہ ہے، کیا یہ بھکتی تھی؟ بھکتی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح اس امت کو آنے والے حالات کی خبر دی ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹے بڑے سب فتنوں کی خبر دی۔ دن بھر آپ خطبہ دیتے رہے اور فتنوں کے بارے میں امت کو خبردار کرتے رہے۔ وہاں جو عقائد دیے وہ بھی عالمگیر ہے، جو عبادات دی وہ بھی عالمگیر ہے۔ یہ نہیں کہا کہ 100 سال کے بعد آپ نماز چھوڑ دیں، اعوذ باللہ من ذالک۔ کہا اگر کھڑے ہو کر نہیں تو بیٹھ کر، اور اگر بیٹھ کر نہیں تو کیسے لے کر۔ تو میرے بھائیوں، چوتھا جو طبقہ ہے وہ کون ہے؟ جن کو اہل السنہ کہا جاتا ہے، اہل حدیث کہا جاتا ہے، سلفی کہا جاتا ہے، عصری کہا جاتا ہے، محمدی کہا جاتا ہے، وہابی کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، انقلاب کے جو وعدے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن لوگوں سے کیے؟ نہ ہی ماڈریٹ جو اسلام کے ربادار ہیں ان کے ساتھ، نہ جو فکر خوارج کے حامل ہیں ان کے ساتھ، نہ جو تقارب ادیان پر چل رہے ہیں ان کے ساتھ۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، شاید کسی کو اختلاف ہو، لیکن جو میں نے اب تک پڑھا ہے، دیکھا ہے، غور و فکر کیا ہے کہ پچھلی 6-7 صدیوں سے جو دعوت ہے اور جہاد ان خطوط پر نہیں ہو رہا کہ جن خطوط پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و جہاد کا عمل کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باوجود بے شمار افراد دعوت و جہاد کا کام کر رہے ہیں، لیکن امت پر ہر جو آنے والا دن ہے وہ گزشتہ دن سے بدتر ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و جہاد کے جو نتائج ثمرات ہیں وہ بڑے روشن اور بڑے بہترین بتائے۔ اب آجے ہم اپنی طرف آتے ہیں، اوروں پر تنقید ہو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، تو کچھ اپنے احوال کی بھی خبر لیتے ہیں کہ اتباع سنت کا جذبہ ہمارے اندر کتنا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم بھی 5 نکاتی اہل حدیث اور سلفی رہ گئے ہیں۔ وہ کیا؟ رفع الیدین کریں، ہاتھ سینے پر باندھیں، امام کے پیچھے فاتحہ، اونچی آمین اور تراویح، باقی حدیثیں نہیں، بلکہ یہ جو اخلاقیات ہے، یہ عقیدے کی خوشبو ہے۔ اس خوشبو نے لوگوں کو ہماری طرف مائل کرنا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا پاکستان کے جو حالات ہیں اس خطے کے، گزشتہ 1.5 صدی سے ایسے پھل پائے نہیں کہ من حیث الجماع زہد و تقوی پر ہماری تربیت ہو، بلکہ ہماری عادت کیا ہے؟ ہم لڑتے ہیں، بہم، پھر لڑتے ہیں، پھر ٹھنڈے ہو کے پھر لڑتے ہیں، پھر لڑتے ہیں۔ علماء جو ہے یہ داخلی فتنوں سے نبرد آزما ہے، جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے خارجی فتنوں سے۔ بس ستم یہ ہے کہ یہ دونوں عملی طور پر ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عملی طور پر، قولا نہیں لیکن عملی طور پر۔ اور مقابلے کی جو فضا بن گئی ہے، علماء کا اور عامیوں کا مقابلہ ہے۔ عالم جب بات کرے گا نتیجہ انشاءاللہ خیر ہوگا، اجتہاد اگر غلط ہے پھر بھی اجر ملے، اور اگر عامی کا اور مولوی کا مقابلہ ہوگا تو وہ تو مولوی کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، مانے گا ہونے تو مولوی میں لڑکے چڑھے جائے کتنے۔ تو ایمان اور امن صالح میں ان چیزوں کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ بن لادن کمپنی میں میری مسجد سے 2 گلی آگے ایک لڑکا یہاں آیا، اللہ تعالیٰ نے جاریات کی محنت سے ماشاءاللہ اسے عقیدہ کا فہم عطا کر دیا، منہج کا، دین کا، توحید و سنت کا۔ واپس گیا تو وہ شدت، جب انسان کنورٹ ہوتا ہے تو چاہیے تو یہ کہ اس کے اندر اخلاقیات کی ایسی خوشبو ہو
کہ پورے کا پورا خاندان اس دعوت کو قبول کر لے، لیکن سب سے پہلے فتوے، ابا بھی کافر، اماں بھی کافر، جہنمی جہنم کے کتے۔ اس کے والدین نے مجھے بلا لیا، میرے منڈا تہاڈا بھابی ہو گیا کہ جی بھابی یہی مان رہے تو ساڈے پھر بھی توبہ سی نہیں ہوتے۔ دیکھیں مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شخصیت، زندگی کا مطالعہ کیا کرے، اللہ جانتا ہے بڑی کمال کی شخصیت۔ کردار کا نام اسماعیل اسلام۔ وہ کیا کرتے تھے؟ مسلک اہل حدیث کو 3 چیزوں نے نقصان دیا ہے: بیجا سختیاں، بیجا سختیاں، فتوے ٹھوکی گان، بیجا سختیاں، غیر حکیمانہ حرکتیں، غیر حکیمانہ حرکتیں۔ وہ کیا؟ میں کوئٹہ گیا ایک دفعہ، ماشاءاللہ زالہ روب صاحب بھی تشریف فرما ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ سب ساتھیوں کا یہاں پہ آنا قبول فرمائے۔ کوئٹہ گیا میں، جہاں میں نے جانا تھا مسجد کا مجھے نام بھول گیا، میں نے آسان طریقہ یہ سمجھا کہ کسی رکشے والے کو کہتا ہوں کہ مجھے اہل حدیثوں کی مسجد میں پہنچا دے، وہاں سے پوچھوں گا بھائی جدھر جلسہ ہے ادھر پہنچا دو۔ میں نے کہا کہ یہاں کوئی قریب اہل حدیثوں کی مسجد ہے؟ کہتا بھابھیوں کی؟ میں نے کہا ہاں بھابھیوں کی۔ اس نے 5-7 دفعہ کانوں کو ہاتھ لگایا، توبہ توبہ توبہ۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ میں تے سمجھدا سا بڑے چنگے لوگ نے تے اوتھے انہاں گھوڑا ذبح کر کے کھادا ہے، جدوں دا کھادا ہے میں تے ادھر دی سواری نہیں چکدا۔ اب یہ غیر حکیمانہ حرکت ہے جس سے دعوت کو نقصان پہنچا ہے۔ انفرادی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے منہج کو نقصان۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو شخصیت ہے، صحابہ کی اکثریت نے آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر دین اسلام کو اسی تے کلی کے دا پھڑے منہ نہیں پوچھا بیمار ہوتے ہیں تیرا کی حال ہے؟ یہودی بچہ بیمار ہوا اللہ کے نبی پتہ رہنے چلے گا۔ آپ نے فرمایا تاجرونی فی التورات، تورات میں میرا ذکر پاتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا پھر گواہی دے، میں اللہ کا رسول، دے گواہی۔ اس نے اپنے ابا کی طرف دیکھا، باپ نے کہا آتے ابو القاسم، ابو القاسم کی بات مان لے۔ اس نے کلمہ پڑھا، ساتھ ہی اس کی روح کے بدن سے پرواز کر دی۔ فرمایا یہ تمہارا بھائی ہے، تجہیز تکفین اور تدفین ہم کریں گے۔ باہم یہ جو لڑائی ہے اس کے بارے میں غور کریں کہ ہم کبھی بھی اس کا حصہ نہ بنیں، کبھی بیجا سختیاں، غیر حکیمانہ حرکتیں اور انفرادی غلطیاں۔ میں اس کی نشاندہی کر دیتا ہوں کہ اگر کسی مولوی صاحب کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس مسجد سے چلے جائیں تو جاتے جاتے معاشرہ جماعت کو 2 حصوں میں ضرور تقسیم کر دیتا ہے، یہ بنگلہ دیش ہے، یہ پاکستان، اور پھر باہم لڑائی جھگڑا۔ اور اسی طرح انتظامیہ ان کی جو انفرادی غلطی ہے کہ اگر ان میں سے کسی ایک کی بات کو مولوی صاحب نے نہیں مانا کہ نا میں ان تینوں اتنے رہ نہیں دینا، میں اپنے پیو دا نہیں جتنے میں رہ دیتا، اسے نقصان ہو رہا ہے۔ یہ ساری باتیں یہ اتباع سنت کے خلاف۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انقلاب کے، رونق کے، اضافے کے، ترقی کے جو وعدے کیے خیر و برکات کے، وہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر۔ میں یہ جو جمعہ پڑھا کر آیا ہوں، دراصل 8 تاریخ کو تھا، تو میں ممبر پر بیٹھا ایک اہل حدیث جو خاندانی اہل حدیث ہے، کہنے لگا آفت جی ایک دعا دے کرے، میں کہا کی؟ ایک کاروبار تے کسی نے بندش کر دی تھی، اردو میں بتا دیتا ہوں کہ میرے کاروبار کے لیے دعا کریں
کاروبار کو کسی نے بند کر دیا. اور میں نے کہا وہ ظالم، اور یہ عقیدہ تو شاید ہندوؤں کا نہ ہو. کیا دنیا کے اندر کوئی تو ایسی طاقت سمجھتا ہے کہ اللہ تیرا کاروبار چلانا چاہتا ہے وہ چلنے نہیں دیتا؟ مطلب میں نہیں چلنے دینا. کیسا یہ نظریہ ہے؟ یہ پھو منتر اور چھو منتر اور تویز دھاگا اور ٹونا، اور کہتے ہیں تو ہم اہل حدیث ہیں تو ہم وہابی، ہم ایسی باتیں مانتے تو نہیں. پر حافظ صاحب ادھر میں گیا تو اس نے تو سب کچھ ہی بتا دیا. اور جب بات ہوگی غیر اہل حدیث قبوری کے ساتھ، پھر کہیں گے کوئی مشیدہ چیزوں کو جاننے والا نہیں سوائے اللہ کے. اور جب اپنی بات آئے گی، ہاں اس نے تو ایک ایک چیز بتا دی. میرے بھائیوں، کردار، پھر عبادت. ہم عبادت میں بھی کمزور ہے. جماندرو سانو نفل معاف نہیں، پیدائشی نوافل ہمیں معاف ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جو جماعت ہے، آپ اتباع سنت اس کو سماعت کرنے آئے ہیں، تو بہترین مومن کا جو شعار ہے وہ کثرت نوافل ہے. لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری زبانیں بڑی سخت ہیں. کیوں سخت ہیں؟ کثرت ذکر کے ساتھ ہم نے زبان کو اللہ کے مطیع نہیں کیا. من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکن خیرا او لیصمت. اور یہ جو زبان ہے اس کے ساتھ ذکر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے. یہ جو صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. 12,000 مرتبہ یومیہ پڑھا کرتے. کتنی دفعہ؟ 12,000. ہمیں ایسے اہل حدیث چاہیے جو مالدار ہو عثمان بن عفان کی طرح، غریب چاہیے ابو ہریرہ کی طرح، علماء چاہیے عبداللہ بن سلام کی طرح، بچے چاہیے عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر کی طرح. یہ نہیں کہ ہر ایرا غیرہ نتھو کھیرا کل بدماشیاں کرنے کے بعد کہے کہ میں اہل حدیث ہوں. نہیں، 5 مسئلوں کا نام اہل حدیث نہیں. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی چنگلی تک ایمان و عمل اور فکر قول، یہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق کرنا، اسے اہل سنت اور اہل حدیث کہا جاتا ہے. اللہ نے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کرتی وہ عمرہ اور حج کرتے ہوئے بھی نہیں کرتی، تو کیا عمرہ اور حج صحیح ہو جاتا ہے؟ یہ سوالوں کے جواب پچھلے سال ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے.